وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان منتظر، عزیزان انتظار۔ لیکچر نمبر 2، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا غم، ایام فاطمیہ و انتظار مہدی علیہ السلام۔ عزیزان انتظار، درود و سلام ہو سید کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی پاک بیٹی سلام اللہ علیہا، صدیقہ مبارکہ طاہرہ بتول کوثر محدثہ مرضیہ خاتون جنت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر اور خاندان زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ آغاز غم۔ عزیزان انتظار، ایسا غم طاری ہوا کہ زمین بھی لرز گئی اور آسمان بھی آنسو بہانے لگا، اور وہ گھر، وہی گھر جہاں کبھی وحی اترتی تھی، نور بکھرتا تھا، آج وہ گھر گویا اندھیروں میں ڈوب گیا تھا۔ جس کے در و دیوار وحی کی خوشبو سے آباد رہتے تھے، آج سناٹے میں ڈوب گیا تھا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا اور گھر کی فضا بدل گئی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ بیٹی سلام اللہ علیہا جو ہر لمحہ باپ کے چہرے سے نور حاصل کرتی تھیں، اب اس نور کائنات سے جدا ہو چکی تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے آخری جملے ادا ہوئے، فاطمہ سلام اللہ علیہا تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تو زہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے آنسو رک گئے، مگر دل کا غم بڑھ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سلام اللہ علیہا کے دل میں وصال ابدی کی بشارت رکھ دی تھی۔ عزیزان انتظار، یہ جملہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے سکون بھی تھا، لیکن اس کے پیچھے وہ مصائب چھپے تھے جنہیں سن کر فرشتے بھی لرز جاتے ہیں۔ یہ جملہ بیٹی کے دل کو سکون دینے آیا تھا، مگر آنے والے حادثات کا راز بھی کھول رہا تھا، اور یہیں سے زہرا سلام اللہ علیہا کا کرب شروع ہوا، مصائب کا آغاز ہوا، اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بابا جان، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ روشن دنوں پر پڑتی تو وہ تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ وہ بیٹی سلام اللہ علیہا تھی جسے دیکھ کر، جس کے احترام میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، جس کے احترام میں جبریل علیہ السلام و تمام فرشتے بھی جھک جاتے۔ آج وہی بیٹی تنہائی میں رو رہی تھی، کیونکہ امت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کو فراموش کر دیا تھا۔ عزیزان انتظار، وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کی غفلت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بارہا فرمایا تھا، فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ جن کی رضا کو اللہ کی رضا اور جن کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا تھا۔ عزیزان منتظر، عزیزان انتظار، کبھی ذرا رک کر سوچیں،
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو بارہا فرمایا، فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا میری روح ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنہیں جنت کی عورتوں کی سردار کہا، جن کی رضا کو اللہ کی رضا اور جن کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا۔ وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنہیں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ عزیزان انتظار، پھر بتائیے پھر کیسے، پھر وہی امت کیسے اس امانت کو بھول گئی؟ کیسے اس بیٹی سلام اللہ علیہا کے گھر پر آگ برسائی گئی، جسے رسول نے اپنی آنکھوں کا نور کہا؟ کیسے اس معصوم سلام اللہ علیہا کے دروازے کو جلایا گیا، جسے رسول نے اپنی تطہیر کا مرکز بنایا؟ وہ پہلو کیسے زخمی ہوا جس بیٹی سلام اللہ علیہا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے مثال فضائل بیان فرمائے؟ کیسے اس بیٹی سلام اللہ علیہا کا محسن شہید کیا گیا؟ آخر وہ امت کس تاریکی میں ڈوب گئی کہ اس بیٹی سلام اللہ علیہا کا حق بھی غصب کر لیا، جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق فاطمہ سلام اللہ علیہا، حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا تھا؟ پھر وہ منظر، وہ فریاد جب فاطمہ سلام اللہ علیہا قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر فرماتی، بابا آپ کے بعد میری حرمت کو بھلا دیا گیا۔ یہ جملہ صرف تاریخ نہیں، ایک ایسا سوال ہے جو ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ہر امتی کو، ہر دل کو جھنجھوڑتا ہے۔ یہ صدیوں بعد بھی ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ آخر کار رسول کی بیٹی سلام اللہ علیہا پر ظلم کیسے ہوا؟ عزیزان انتظار، جس بیٹی سلام اللہ علیہا کی فضیلتوں سے آسمان روشن تھا، وہی بیٹی سلام اللہ علیہا ظلم کی تاریخیوں میں کیوں چھوڑ دی گئی؟ اور جب انسان یہ سوال سوچتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا درد صرف ماضی کا واقعہ نہیں، یہ ہر دل کا امتحان ہے، ایک ایسا امتحان جو فیصلہ کرتا ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا ظالم کے ساتھ۔ عزیزان انتظار، مگر وہی امت جو کل تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارتی تھی، آج خلافت و سیاست کی دوڑ میں لگ گئی۔ زہرا سلام اللہ علیہا کے در پر ویرانی چھا گئی، آنکھوں میں اشک اور دل میں درد کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا غم پدر، اے بابا آپ کے بعد دنیا تاریک ہو گئی اور آسمان روشن نہ رہا۔ یہ وہ بیٹی سلام اللہ علیہا تھی جسے باپ دیکھتا تو خوش ہوتا۔ آج وہی بیٹی تنہائی میں رو رہی تھی، کیونکہ امت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کو فراموش کر دیا تھا۔ عزیزان انتظار، مدینے کا بدلتا ماحول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد خلافت کا شور اٹھا۔ مدینے میں وہی لوگ سرگرم ہو گئے جنہیں زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول کی زبان مبارک سے اہل نفاق کے طور پر سنا تھا۔ ابھی جنازہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ خلافت کے فیصلے ہونے لگے۔ وہ مدینہ جس پر کبھی فرشتے نازل ہوتے تھے،
آج انہی کے ہاتھوں زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ دروازہ جسے فرشتوں نے سلام کیا، آج وہی دروازہ آگ کی لپیٹ میں۔ وہ گھر جہاں لوح و قلم کی خوشبو تھی، آج وہاں فاطمہ سلام اللہ علیہا کا پہلو در و دیوار کے بیچ زخمی۔ وہ سیدہ سلام اللہ علیہا جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، فاطمہ سلام اللہ علیہا میری جان ہے، انہیں اس امت نے زخمی کر دیا۔ عزیزان انتظار، یہ سوال قیامت تک امت کے دلوں پر دستک دیتا رہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں کہاں گئیں؟ وہ وصیتیں کہاں گئیں؟ عزیزان انتظار، سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے غم و جدائی کو سینے میں لیے سیدہ سلام اللہ علیہا نے ظلم سہے لیکن حق سے پیچھے نہ ہٹی۔ یہ ولایت کی حفاظت تھی۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے ظلم برداشت کیا مگر امت کو آئینہ دکھا دیا۔ عزیزان انتظار، جہاں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں وہاں حق ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کا غم محض غم نہیں تھا، وہ حقیقت کا اعلان تھا۔ ایک طرف فاطمہ سلام اللہ علیہا کا در جہاں قرآن کی خوشبو تھی، دوسری طرف سیاست کے ایمان جہاں دنیا کی حرص تھی۔ عزیزان انتظار، یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے فیصلہ لکھ دیا ہے، جہاں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں وہیں حق ہے، جہاں فاطمہ سلام اللہ علیہا سے دشمنی ہے وہیں باطل ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زمانہ انتظار مہدی علیہ السلام کی سمت بڑھنے لگا۔ عزیزان انتظار، کیونکہ اب ایک مظلوم ماں سلام اللہ علیہا کا خون عدل الہی کی صدا بن چکا تھا، دل کو جھنجھوڑ دینے والی حقیقت۔ زہرا سلام اللہ علیہا کے غم کو محض تاریخ سمجھنا ظلم ہے۔ یہ درد آج کے انسان کے ضمیر کا امتحان ہے۔ اگر ہم آج بھی سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کو صرف تاریخ سمجھ کر پڑھیں یا صرف مجلس میں سن کر بھول جائیں تو یاد رکھیں عزیزان انتظار، کبھی خاموشی ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ یہ سوال نہیں ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے کیا کیا، سوال یہ ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم سیدہ سلام اللہ علیہا کے دکھ کو سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولایت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا ہم امام زمان علیہ السلام کے منتظر ہیں یا صرف نعرے لگانے والے ہیں؟ عزیزان انتظار، زہرا سلام اللہ علیہا و مہدی علیہ السلام۔ اے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، ہم آپ کے غم پر روتے ہیں۔ ہم آپ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت میں آپ علیہ السلام کے بیٹے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے منتظر ہیں کہ وہی آئیں گے جو آپ سلام اللہ علیہا کے آنسوؤں کا انتقام لیں گے اور دنیا کو عدل سے بھر دیں گے۔ عزیزان انتظار، مہدی علیہ السلام کا ظہور وہ وعدہ ہے جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے آنسوؤں سے لکھا گیا اور عدل الہی کی مہر سے بند ہوا۔ اللهم عجل لوليك الفرج. ابو صالح
التماس دعا هر کجا